السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ اب لوگوں کے فون آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی فلاں وفاقی وزیر نے استعفیٰ دے دیا، فلاں گورنر نے استعفیٰ دے دیا، عمران خان کمزور پڑ گئے ہیں، عمران خان کے اپنے گھر کے اندر یعنی پی ٹی آئی کے اندر اس کے خلاف بغاوت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ ظاہر ہے جب ملک میں افراتفری یا انتشار یا کم از کم یہ جو صورتحال ہے ابھی جو عجیب و غریب قسم کی کیفیت سراسیمگی سی عجیب مطلب ایک ہیجان سا مچا ہوا ہے کہ جی کیا ہو رہا ہے ملک میں، کیا ہوگا، نوٹیفیکیشن کب تک آئے گا۔ اور بات ایک نوٹیفیکیشن کی نہیں ہے، کئی نوٹیفیکیشنز کی بات ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا، ایک نوٹیفیکیشن ہے چیئرمین نیب کا، ایک نوٹیفیکیشن ہے وزیر خزانہ کا، مشیر خزانہ جو وزیر نہیں رہے، ظاہر ہے ان کو بھی الیکٹ نہیں کروا سکے عمران خان صاحب۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اپنی اکثریت ہونے کے باوجود عمران خان جو شوکت ترین صاحب ہیں، اعلان کرنے کے باوجود ان کو یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ان کو کہاں سے سینیٹر بنوانا ہے اور ان کو مستقل وزیر لگانا ہے، تو وہ تک معاملہ نہیں ہو پا رہا۔ تو ساری صورتحال میں عجیب و غریب قسم کی افواہیں جنم لے رہی ہیں، خبریں جنم لے رہی ہیں، گوسپس، سینہ گزٹ زیادہ متحرک ہو جاتا ہے ایسے میں۔ تو مجھے 2-3 دوستوں کے فون آئے کہ جی سنا ہے کہ وہ پنجاب کے گورنر نے استعفیٰ دے دیا، سنا ہے کہ خسرو بختیار جو ہے اس نے بھی عمران خان صاحب کو کہہ دیا ہے کہ اگر میرے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، کیونکہ وہ پنڈورا پیپرز میں ان کا نام ہے، تو پھر انہوں نے بھی کہا کہ جی میرا بھی استعفیٰ لکھا ہوا ہے تو میں بھی آپ کو دے دوں گا۔ اور جب یہ جو شوگر مل اونرز کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، 2 گرفتار بھی ہوئے، تو اس کے بعد زیادہ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ ساری باتیں افواہیں ہیں، میں بار بار یہ خبر کی بات نہیں کر رہا، افواہ کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تھوڑی ہلکی پھلکی سی حقیقت ضرور ہوتی ہے جب اس طرح کی چیزیں جنم لیتی ہیں۔ تو بہرحال اب یہ تو وقت آئے گا، پتہ چلے گا کہ جب کسی کا استعفیٰ آ جائے گا تو پھر زیادہ دیر چھپ بھی نہیں سکے گا۔ علیم خان نے تو چھپایا تھا نا، لیکن بعد میں بتا دیا کہ ہاں جی میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہہ دیا ہے کہ بھئی میں اب آپ کے ساتھ زیادہ دیر سیاست نہیں کر سکتا، مجھے کاروبار کرنا ہے، تو یہ ذمہ داری مجھ سے واپس لے لیں۔ تو وہ کابینہ کے اجلاسوں میں بھی نہیں جاتے، متحرک بھی نہیں ہیں، وہ اپنا ٹی وی چینل خرید لیا انہوں نے، ایک بینک خرید لیا ہوا ہے، اور باقی ان کے اپنے بہت زیادہ بزنس ہے، تو وہ ان کو وہاں سے فرصت نہیں ہے، اور وہ سیاست میں ان کو کچھ ملا نہیں ہے، تو وہ کیوں سیاست کریں گے؟ وزیر بن کر بھی بے اختیار ہیں، عثمان بزدار ان کے باس بنے ہوئے بیٹھے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ آ جاتی ہیں جب سامنے پتہ جب ہوتا ہے کچھ تو کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا ہے، کوئی سوچ رہا ہوتا ہے، سوچنے والا اکیلے میں نہیں سوچتا ہوتا، ظاہر ہے وہ اپنے کسی یار دوست سے، کسی مشیر سے، کسی قریبی صلاح کار، ایک صلاح کار وہ ہوتے ہیں نا جو آفیشلی آپ کسی کے ہوں، وزیر کے یا کسی سیاستدان کے، ایک صلاح کار ہوتے ہیں جو یار دوست ہوتے ہیں، ذاتی طور پر مشورہ دیتے ہیں جس سے، تو وہ اس طرح کی جب بات چلتی ہے تو کہیں نہ کہیں ٹریول کر رہی ہوتی ہے۔ تو چودھری سرور صاحب تو خیر بیرون ملک ہیں، لیکن ان کے متعلق عجیب و غریب قسم کی افواہ ہے، لیکن بہرحال اس کی کوئی افواہ ہے تو لہٰذا اس کو افواہ پہلے بھی 1-2 بار ان کے متعلق یہ چیزیں آئی تھیں کہ جو اپنی پارٹی بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ لیکن معاملہ آج کا جس کے لیے میں بیٹھا ہوں وہ ہے، آج ہے پی ڈی ایم کا اجلاس سربراہی، اور اس اجلاس میں حکومت کے خلاف جو تحریک پی ڈی ایم نے شروع کی ہے دوبارہ وہ کمر سیدھی کرنے کے لیے، تو اس میں تھوڑی جان اب پڑتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ ایک جلسہ کر کے چپ ہو گئے تھے، اب تو کل مولانا صاحب نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ ملک گیر مظاہرے ہوں گے اس کے خلاف، مہنگائی کے خلاف۔ تو پی ڈی ایم کے اجلاس پر بعد میں پہلے بلوچستان کی صورتحال، پنجاب کے متعلق، وفاق کے متعلق تو افواہیں ہیں، وہاں تو جینونلی صورتحال خراب ہے، بلکہ مولانا صاحب نے تو وہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر کل کہا تھا نا، جب سوال ہوا تھا ان سے کہ حکومت کو کیسے گرایا جائے گا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، تو انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ابھی قبل از وقت ہے۔ اور کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ مولانا صاحب جو ہیں اس سے پہلے مکمل طور پر مسترد کر دیتے تھے تحریک عدم اعتماد کی بات پر، چڑ جاتے تھے، غصہ کر تحریک عدم اعتماد کیوں نہیں لا سکتے، ہم نہیں کامیاب ہو سکتی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر، تو یہ تو وہی طریقہ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد لے کر کسی حکومت کو گرائیں تو پھر ہماری تحریک کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن کل انہوں نے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ قبل از وقت سوال ہے، آؤٹ آف کوسچن انہوں نے نہیں کہا تھا۔ تو تحریک عدم اعتماد کا ہی معاملہ ہے بلوچستان کا۔ بلوچستان میں جو وزیر اعلیٰ جام صادق کہہ رہا ہوں، جام صادق مرحوم، وہ تو جام کمال آلیانی، جام صادق سندھ کے وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے، اور ایسے وزیر اعلیٰ تھے کہ پیپلز پارٹی سے تھے، واپس آئے، اور 90 میں جب بینظیر شہید کی حکومت ختم ہوئی تھی تو ان کو نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا۔ تو پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ تھے
متحرک کو سارے کے سارے تھانوں میں تھے، تھانوں میں چور چر کے سارے، انہوں نے کہا خالی کر دو، سارے کے سارے جیلوں کو اندر کرو. اور یہاں تک کہ میرے اپنے چچا جو تھے، وہ حالانکہ پیپلز پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، غفور انجینئر ہیں، وہ غفور کوئی اور ایکٹیوسٹ تھا پیپلز پارٹی کا، ان کے چکر میں ان کو پولیس اٹھا کر لے گئی کہ بھائی ہم نے پورا کرنا ہے، عدد پورا کرنا ہے، کان پورے کرنے ہیں. جام صاحب نے کہا کہ ہر تھانے میں مجھے 150-200 بندہ اندر چاہیے پیپلز پارٹی کا. اس چکر میں وہ چچا جی اندر رہے ہمارے. تو مسئلہ وہ جام صادق آ گیا تو ان کا نام ذہن میں. اب خیر ان کے خاندان پیپلز پارٹی میں ہے، پیپلز پارٹی میں تھے، پھر پیپلز پارٹی سے بے وفائی کی، پھر واپس وہ تو خیر فوت ہو گئے. اب اللہ کے پاس ان کا حساب ہے. تو جام صادق، بہرحال جام صادق نہیں، جام کمال بلوچستان کے وزیر اعلیٰ. تو جام کمال صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہوئی ہے. اور تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ان کے اپنے ارکان نے، بی اے پی کے 14 ارکان نے جمع کروائی ہے. اب اس پر 20 کو، یعنی آج 18، ایک دن چھوڑ کے 20 کو، ایک دن بیچ میں صرف 20 کو ہونا ہے اجلاس، اور اجلاس میں تحریک پیش ہونی ہے. اور اس کے بعد ٹیکنیکلی جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایک آدھا دن بیچ میں گیپ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ووٹنگ کے لیے دن مقرر کیا جاتا ہے. تو 2 یا 3 دن زیادہ سے زیادہ، یعنی 23-24 تک معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا. اب پوزیشن وہاں پر یہ ہے کہ جام کمال صاحب ساری کوششیں کرنے کے باوجود، تمام جو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں ٹل کا زور، ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پائے، اپنے ارکان کو واپس نہیں لا پائے. اور اپنے منہ سے اعتراف کر رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ 26 ارکان ہیں. 26 ارکان ان کے ساتھ اگر ہیں تو 33 کی تو چاہیے آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے، یعنی ناکام کرنے کے لیے، نو کانفیڈنس کو ناکام کرنے کے لیے تحریک عدم اعتماد کو 33 ارکان چاہیے. تو 26 وہ کلیم کر رہے ہیں کہ میرے پاس ہے. تو 7 ارکان کہاں سے آئیں گے؟ 7 ارکان وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ جو 14 چلے گئے ہیں ان سے توڑیں. ادھر جو بی اے پی کے باغی ارکان ہیں، جام صاحب سے ناراض ارکان جو ہیں، ظہور بلیدی اور قدوس بزن جو، اور دیگر کھیتران اور دیگر جو ہیں، اور وہ اس میں پی ٹی آئی کے نصیب مری صاحب بھی ہیں، ڈپٹی پارلیمنٹ لیڈر. ان کا دعویٰ ہے کہ جو جام صاحب کے ساتھ 26 نہیں ہیں، جام صاحب کے ان لوگوں میں سے بھی کچھ ہمارے ساتھ مل جائیں گے. تو جام صاحب کے پاس ٹوٹل 10-15 رہیں گے، ان کا دعویٰ ہے. لیکن بہرحال جب یہ ووٹ آف کانفیڈنس آئے گا تو پتہ چلے گا. لیکن دلچسپ صورتحال بن رہی ہے بلوچستان میں. ایک تو میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ جام کمال سے پہلے جس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی سب نے ریزائن کیا تھا، اور یہ آتی ہے بلوچستان میں. یہ نہیں ہوتا کوئی بھی حکومت، صرف وہ تھے نواب اسلم ریسانی صاحب، ان کی حکومت دھرنے کے ذریعے، ہزارہ دھرنا جو تھا، ہزارہ کلنگ، بڑا ظلم ہوتا ہے ان بیچاروں کے ساتھ، تو وہ دھرنا تھا ہزارہ بم دھماکے کے خلاف جو ہزارہ برادری نے دیا تھا. اس میں پھر یوسف گیلانی صاحب، یوسف رضا گیلانی ہی تھے، ہاں، انہوں نے اپنی حکومت جا کر وہاں پر ان کے مطالبے پر ختم کر دی تھی، اور گورنر راج وہاں پہ لگا دیا تھا. اور اس کے علاوہ نواب ذوالفقار مگسی، انہوں نے پیچ اپ کر لیا تھا تحریک عدم اعتماد والوں کے ساتھ، تو وہ واپس ہو گئی تھی. باقی جتنے بھی تھے سب نے استعفے دیے. تو وہ یہ اب پہلا موقع ہے کہ جام کمال صاحب جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد کا کر رہے ہیں مقابلہ. اب مقابلے میں جو تحریک عدم اعتماد لانے والے ہیں ان کو اگر بی اے پی کے اندر سے مزید سپورٹ نہیں ملتی تو ان کو کہاں سے سپورٹ ملے گی؟ وہ تو 14 ہیں، 14 سے 16 ہو جائیں گے، میکسیمم 17 ہو جائیں گے. تو ان کو بیسیکلی اندر کھاتے وہاں کی اپوزیشن جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے. اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے وہاں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی. نمبر 2 ہے بی این پی مینگل، اور اس کے بعد ایک آدھا ارکان دوسری جماعتوں کا ہے. تو اس کے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا. تو وہاں پہ یعنی جو پی ڈی ایم ہے، بیسیکلی وہاں پہ جو پی ڈی ایم ہے وہ ہے اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن. تو وہ اپوزیشن جو ہے وہ سپورٹ اندر کھاتے کر رہی ہے تحریک عدم اعتماد کو. تو اگر اپوزیشن وہاں، مولانا صاحب نے، میں نے شاید پہلے بھی یہ بات بتائی ہوئی آپ کو کہ مولانا صاحب سے کچھ دوستوں نے ملاقات کی تھی کچھ روز پہلے. تو مولانا صاحب نے کہا تھا یار وہاں بلوچستان کے دوستوں نے تحریک عدم اعتماد جمع تو کروا دی ہے، لیکن مجھے ذرا اس میں نا میری میں نے اگر قومی اسمبلی میں اور پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کا مخالف ہوں تو بلوچستان میں مجھے مجھے مزہ نہیں آ رہا کہ حمایت کروں، لیکن بلوچستان والوں نے کر دیا ہے تو وہ خود ہی ڈیل کر رہے ہیں. میں تو 8ویں-10ویں دن بعد فون کر لیتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، باقی میرا انٹرسٹ نہیں ہے. یہ مولانا صاحب نے کچھ صحافی ہمارے دوست گئے تھے ان سے ملاقات کرنے، تو ان کو یہ باتیں انہوں نے بتائی تھیں. اب صورتحال بدل گئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی والے معاملے کو لے کر.
عمران خان صاحب کے معاملے کو لے کر، تو وہاں جو معاملہ جو ہوتا ہے کوئی سپورٹ ملتی ہے وہاں حکومتوں کو یا پھر ایون تحریک عدم اعتماد لانے والوں کو، تو کسی نہ کہیں سے تو کوئی نہ کوئی سپورٹ ہوتی ہے، تو وہ اپنی جگہ۔ لیکن اب یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو وہاں کے پی ڈی ایم ہے، ظاہر ہے میں نے بتایا نا کہ جے یو آئی اور اے این پی نہیں بی این پی مینگل گروپ، دو بڑی جماعتیں وہاں پر، تو دونوں پی ڈی ایم میں ہیں، سرکردہ جماعتیں، تو وہ وہاں پر اب اندر کھاتے خاموشی کے ساتھ وہاں پر سپورٹ کر رہی ہیں، اس طرح ڈھول ڈھماکے نہیں بجا رہے لیکن سپورٹ کر رہے ہیں، تو بہت پر اعتماد ہیں بی اے پی کے باغی جو ارکان ہیں کہ جی ہماری جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے 23-24 ارکان ہیں اپوزیشن کے، ان کو وہ ہے کہ ہمیں وہ سپورٹ مل جائے گی، 14 یہ خود ہیں، تو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑنی بی اے پی کو مزید توڑنے کی، لیکن وہ مزید ان کا دعویٰ ہے کہ ہم مزید لوگوں کو توڑ سکتے ہیں۔ اور ادھر اپنی جو باقی سرکار ہے عمران خان صاحب کی، وہ تو ظاہر ہے اپنے معاملے میں اپنے جھمیلوں میں پھنسی ہوئی ہے، مطلب وہ استعفا والی بات تو میں نے بتا دی نا، عجیب و غریب قسم کی خبریں آتی ہیں، ظاہر ہے ہم تک پہنچتی ہیں تو ہمیں وہ حیرت ہوتی ہے، ششدر رہ جاتے ہیں، تو جو حکومت میں بیٹھے ہوئے جن کو لگتا ہے کہ یار اس طرح کی چیزوں سے ہم کمزور پڑ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں مسلم لیگ قائد اعظم تیار بیٹھی ہوئی ہے، ایسے اشارہ ملے گا اور یوں چھلانگ لگائیں گے، متحدہ قومی موومنٹ تیار بیٹھی ہوئی ہے، چھلانگ لگائیں گے، اشارہ ملا چھلانگ لگا کر دوڑ لگا دیں گے، اور جب ان کو اشارہ ملے گا تو پھر جو قبل از وقت مولانا فضل الرحمان صاحب والا ہے وہ پھر آ جائے گا کہ جی پہلے تو قبل از وقت تھا، اب وقت آ گیا تو پھر ممکن ہے کہ معاملہ تحریک عدم اعتماد کی طرف چل پڑے۔ تو بنیادی چیز جو ہے وہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب معاملہ اس طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بلوچستان میں اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، جس کا امکان زیادہ ہے، کیونکہ جام صاحب بھی اسی طرح تنہا ہو گئے جس طرح عمران خان تنہا ہو گئے، عمران خان کے پاس گئے تھے، وہاں سے واپس آنے کے باوجود پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں جو باغی ہوئے، وہ یعنی پی ٹی آئی وہاں پہ ایک طرح سے نیوٹرل ہے، کچھ ارکان ادھر ہے، تو وہ وہاں سے ان کو سپورٹ نہیں مل سکی، تو اب اپنی سرائکی میں کہتے ہیں نا اپنی گھوڑ تے نشہ تھی، وہی اپنی ذرا بھنگ جنگ بنا کے پیو گے تو نشہ ہوگا، باقی کسی اور کی بنائی ہوئی پہ نہیں ہوتا۔ تو اب جام صاحب کو اپنی گھوڑ کے نا اپنی بنا کے اپنا شکار کر کے کھانا پڑ رہا ہے، تو امکان اس کا کم ہے کہ جام صاحب کی حکومت بچ جائے، لیکن پاکستان میں ممکنات اور معجزات سیاست میں ہونا کوئی انہونی نہیں ہے، تو ہو سکتے ہیں کوئی معجزہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے پی ڈی ایم کا جو آج کا اجلاس ہے، یہ اجلاس بنیادی طور پر ایک نقطے پر ہے، باقی سارے معاملات اپنی جگہ، ایک نقطہ جو اختلافی ہے جس کا مسلم لیگ نون اور جے یو آئی میں اختلاف ہے ایک نقطے پر، اور یہ اختلاف کوئی اتحاد کے ٹوٹنے والا اختلاف نہیں ہے، ایک اختلاف ہے طریقہ کار کا۔ مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ ہمیں روڈ کارواں کی طرف یعنی سڑکوں پر آنا چاہیے، جو مرکزی قیادت ہے، ایسا نہیں ہے جیسے مظاہروں کا اعلان کیا وہ والا نہیں، مرکزی قیادت روڈ کارواں چلائے ایک شہر سے دوسرے شہر۔ مسلم لیگ نون کا ابھی تک زور ہے کہ نہیں روڈ کارواں نہیں، ہمیں جلد سے کرنے چاہیے، جلد سے کھیلنے چاہیے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں اب جلد سے کھیلنے کا وقت نہیں ہے، اب حکومت جس نہج پر پہنچ چکی ہے، جتنی کمزور ہو چکی ہوئی ہے کہ مطلب پتہ ہی نہیں چلتا کہ گورنر ہیں ان کے، تو ان کو جو سندھ والے گورنر ہیں، یعنی عالم یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو کرتے ہی رہتے تھے نا، ان کا تو اپنا جاپان اور پتہ نہیں کون سی وہ تھی جرمنی اور جاپان کی وہ ملاتے رہتے تھے سرحدیں، اور کبھی کوئی بات کرتے کبھی کوئی، تو اب تو ہر بندہ یہ بات عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے شروع ہو گئے۔ گورنر عمران اسماعیل صاحب ہے جناب، انہوں نے فرما دیا کہ جی وہ لیاقت علی خان صاحب کو جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا کراچی میں۔ اب بندہ پوچھے کہ یار مطلب کوئی خدا کا خوف کرے، تو چھوٹے چھوٹے بچے کو پتہ ہے، پڑھایا جاتا ہے پرائمری میں کہ لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں قتل کیا گیا تھا، اور لیاقت باغ اسی وجہ سے اس باغ کا نام لیاقت باغ رکھ دیا گیا تھا۔ خیر ادھر وہ گئے ہوئے ہیں، وہ جو جان اللہ کو دینی ہے شہریار آفریدی صاحب، وہ کہیں فرانس وغیرہ میں کہیں کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے، بڑی کمال تقریر تھی ان کی بھی، مطلب عجیب و غریب قسم کی نا، یعنی پتہ نہیں چل رہا کہ حکومت اس طرح کے لوگوں کے پاس ہے، تو پھر کیسے بچیں گے؟ ظاہر ہے پھر تو نہیں بچیں گے نا اگر سامنے اتنی شاطر اپوزیشن ہو۔ وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ مجھے امریکہ جب آیا تھا نیو یارک ایئرپورٹ پر، جب مجھے انہوں نے روکا تھا، انہوں نے میری تلاشی لی، اور بعد میں ان کو پتہ چلا کہ میں منسٹر ہوں پاکستان کا، تو انہوں نے میرے ہاتھ جوڑ لیے کہ جی معافی چاہتے ہیں مائے باپ، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ پہلے بتا دیتے کہ آپ پاکستان حکومت کے وزیر ہیں، ہم آپ کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ یہ کہتے میں نے پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا۔ یار خدا کا خوف کرے، مطلب کوئی حد ہوتی ہے،
مطلب ایک سے بڑھ کر ایک چھوڑتے رہتے، ایک سے بڑھ کر ایک چھوڑتے رہتے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں جی مہنگائی جو ہے وہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے، پرویز خٹک صاحب یہ کہتے ہیں۔ اور قریشی صاحب نے ایک بڑا کمال جملہ کہا ہے، اب یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں آپ ہم پر۔ قریشی صاحب مرشد میرے ایک جملہ کہا ہے انہوں نے کہ جی جو 30 سال پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے 30 سال ملک کو لوٹا ہے، تو ہم تو تھوڑی بہت تاریخ کو ہمیں بھی پتہ ہے نا۔ 85 کی جو نواز شریف کی حکومت تھی اس میں پنجاب میں تو وزیر تھے، اس کے بعد ارلی 90s میں پیپلز پارٹی میں آ گئے، اور 2011 کے بعد چلے گئے مسلم پی ٹی آئی میں۔ تو جو 30 سال یہ گنوا رہے ہیں، ان 30 سالوں میں ان حکومتوں میں شامل تھے مرشد، یعنی اعتراف جرم ہے نا کہ بھائی میں تو پھر ظاہر کرپشن کی گنگا نہا کے پھر یہاں پر آ کر میں نہیں کرپشن کہ اس میں نہا کے اب میں آیا ہوں یہاں گنگا نہانے، اب میں آیا ہوں پوتر ہونے، اب میں آیا ہوں صاف شفاف ہونے۔ تو ان لوگوں کے پاس حکومت ہے، اور ادھر سے حالات عمران خان صاحب کہیں اور ٹکر لے بیٹھے، اور ادھر جب اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو افواہیں بھی اسی طرح جنم لیتی ہیں جو میں نے آغاز میں بتایا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔